آج کے ہماری یہاں کی جو نشستیں ہو رہی ہے اس میں پروگرام کی ایک تبدیلی ہو گئی۔ میں نے نوائے وقت میں اشتہار دے دیا تھا کہ میں 2 جمعوں میں غیر حاضر رہوں گا۔ ایک جمعہ پچھلا تھا، وہ تو میرا پشاور میں ہوا ہے۔ وہاں میں نے جس موضوع پر تقریر کی ہے، نوع انسانی کے اصل دشمن کون، یہ ایک بہت اہم تقریر ہے۔ اس کے میرا خیال ہے کہ آڈیو یہاں مل جائیں گے، چونکہ آپ لوگ تو اس میں شریک نہیں ہو سکے، بلکہ اب پرسوں میں انشاءاللہ تعالی کراچی میں اسی موضوع پر اور زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اس کے آڈیو ویڈیو دونوں تیار ہو جائیں گے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے ہمارے اصل دشمن کون، ورنہ یہ ہے کہ لوگ لڑ بھڑ پڑتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہیں اتحاد بن جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ اصل دشمن کون۔ ہو سکتا ہے کوئی آستین کے اندر بیٹھا ہوا سانپ ہے جو ڈنگ مار رہا ہو، اور آپ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو نوع انسانی کے اصل دشمن کون ہے، یہ بات بھی قابل ذکر ہے پشاور کے بارے میں کہ میں تو پہنچ گیا تھا جمعرات کی شام کو وہاں۔ جمعے کے صبح اخبار دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پابندی ہے، ڈاکٹر اسرار جو ہیں صوبہ سرحد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس کے بعد وہ ایس پی صاحب کوشش کرتے رہے کسی طرح مجھے نوٹس سرو کر دیں، لیکن ہمارے ساتھیوں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا، تو جمعے کی نماز تک وہ نوٹس سرو نہیں ہو سکا۔ اور چونکہ مسجد کا ناکہ بندی کی ہوئی تھی تو پھر ہمیں خفیہ راستوں سے کچھ پیدل چل کر کچھ گلیوں میں سے ہو کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ پھر بڑے حیران ہوئے وہ لوگ پولیس والے، یہ کہاں سے ڈاکٹر صاحب یہاں ٹپک گئے، ہم نے تو سارے راستے روکے ہوئے۔ بہرحال وہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بھرپور تقریر ہوئی، اور پھر وہ جو جلسہ تھا متحدہ جو دفاع پاکستان و افغانستان کونسل کا، اس میں بھی مختصر میں نے خطاب کیا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اس کا خلاصہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ذرا کھول کے رکھیں اپنے سامنے، اس لیے کہ میں اس تقریر کو اسی کی ترتیب کے ساتھ آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ جو میں نے یہاں بارہا بیان کی ہے، اس کا صرف اشارہ کروں گا کہ قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں اور احادیث نبویہ میں تصریحات موجود ہیں کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر حکومت الہیہ قائم ہوگی، جس کو ہم حکومت الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں، نظام خلافت علی منہاج النبوہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دین حق کا غلبہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی چاہے کہہ لیں۔ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، آپ گلاب کے پھول کو نام کوئی بھی دے دیں اس کی خوشبو تو وہی رہے گی۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ بھی کہہ دیں، یہ حکومت الہیہ کی اصطلاح جو ہے یہ کرسچین جو ایک ان کی دعا ہے عیسائیوں کی، جو ہماری سورہ فاتحہ کے جو سمجھیے کہ ان کے ہاں متبادل ہے، اس میں یہ الفاظ آئے، دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس، اے رب تیری حکومت آ جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو، زمین پر بھی تیرا قانون چلے، تیرا نظام ہو۔ تو اس کو حکومت الہیہ کہہ لیجئے، نظام خلافت اسی کا نام ہے، اللہ کی حاکمیت اور مسلمانوں کی خلافت، اسی کو دین حق کہیں گے، اسی کو نظام اسلام کہیں گے، تو پوری دنیا میں غلبہ ہو کر رہے گا۔ اس کے اشارات قرآن میں اور صریح جو ہے اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آج اس پر وقت نہیں صرف کر سکتا، مجھے آج کافی لمبی بات آپ سے کرنی ہے۔ اس سے متصلاً قبل ایک دور ہے، یعنی یہ تو نوید جاں فضا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور کل روئے ارضی پر جو ہے حکومت الہیہ نظام خلافت قائم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے متصلاً قبل ہولناک قسم کی جنگوں کا ایک عظیم سلسلہ ہوگا، جن میں سے ایک جنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عظیم ترین جنگ کہا ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ۔ ویسے احادیث کے تتبع سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے کہ انگریزی میں 2 لفظ آتے ہیں، وار اور بیٹل، جیسے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کتنے سالوں تک چلی، لیکن اس میں بڑی بڑی بیٹلز جو ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر علیحدہ ان کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 6 سال تک ایک جنگ جاری رہی، وار، قریش کے مابین آپ کے مابین، غزوہ بدر سے شروع ہو کر فتح مکہ تک، صرف تھوڑا سا 1 سال کا وقفہ ہوا درمیان میں صلح حدیبیہ کے باعث، ورنہ یہ ایک مسلسل جنگ تھی۔ البتہ اس میں لڑائیاں ہوئی، بیٹلز ہوئی ہیں، جو بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف احد ہے، تو ہم چونکہ اردو میں ایک ہی لفظ سے واقف ہیں، جنگ،
تو غزوہ احزاب یا غزوہ جنگ احزاب یا جنگ بدر یا جنگ احد جو ہے، لیکن یہ کہ وار جو تھی وہ مسلسل پھیلی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس کی خبر دی گئی حدیث میں الملحمۃ العظمی یا الملحمۃ الکبریٰ، وہ وار کے معنی میں نہیں، بیٹل کے معنی میں، کہ دنیا کی سب سے بڑی لڑائی کہ جس کے اندر انسانیت کا کچھ تو خون ہوگا بہت بڑے پیمانے پر. اسی کی طرف اصل میں سورہ کہف کی پہلی آیت میں اشارہ ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی پہیلیاں نہیں بجوائی ہیں. کتاب مبین ہے، قیماً ہمیشہ قائم رہنے والی اور سیدھی، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ خبردار کرتے کہ ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے، بہت بڑی جنگ آئے گی جس کے اسباب اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر پیدا کیے جائیں گے. یہ ہے وہ جنگ جو اب یوں سمجھیے کہ نوع انسانی اس کے دہانے پر کھڑی ہوئی. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. ساتھ ہی یہ بشارت دے دے یہ کتاب اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرتے ہوں گے، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت عمدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ہے. ماکثین فیہ، اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر وہاں سے جنت سے انہیں نکلنا نہیں ہے. ماکثین فیہ ابدا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خاص طور پر قرآن نازل ہوا کس لیے؟ تاکہ خبردار کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا. یہ جو دنیا میں اس وقت جو موجود ہیں مذاہب، ان میں صرف ایک مذہب عیسائیت جو جس کی بنیاد ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت پر ہے. وہ صرف ولد نہیں کہتے، ابن کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں. کی بات نہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو. یہ اتنا بڑا شرک ہے. کبرت تو ہے نہیں سے ایسا تھا. اور دو آیتیں آخری جو ہیں اس کی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے، اور جو کچھ ہے اوپر چور چور ہو کر رہ جائے. اس کا ہلکا سا نقشہ، جیسا کہ میں نے جب پہلا جمعہ آیا تھا اس حادثے کے بعد 11 ستمبر کے بعد، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت صغریٰ دنیا نے دیکھ لی. قیامت کبریٰ جب آئے گی تو ہمالیہ پہاڑ بھی ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس وقت یہ ٹوین ٹاورز ہو گئے. وہ بھی پہاڑ سے کم نہیں، عمارتوں کے اندر پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ کی، پہاڑوں میں ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا تو عمارتوں میں ٹوین ٹاورز سب سے اونچے تھے. اس حوالے سے دیکھیے کہ جیسے کہ سورہ طہ میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ فَتَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو بڑے جمے ہوئے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ اس دن بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. اب بادلوں کا چلنا ان لوگوں کو تو معلوم ہے جو ہوائی جہاز میں جاتے ہیں کہ یہاں سے تو ہمیں نظر آتا ہے شاید سالڈ چیز ہے بادل، لیکن جب ہوائی جہاز چیرتا ہوا بادلوں کو نکلتا معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، روئی کے دھنکی ہوئی روئی کی طرح کی کوئی شے ہے جس میں سے ہوائی جہاز نکلا چلا جا رہا ہے. اور یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ ٹاور جو پہلے ہٹ ہوا تھا اس پر پہلی ہٹنگ کے نتیجے میں تو جو اوپر کی منزلیں تھیں اس میں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب دوسرے ٹاور کے گرنے کے بعد جب اس کے گرنے کی باری آئی ہے تو پھر دیکھنے والے آنکھوں نے دیکھا کہ بالکل بادل، سفید بادلوں کا سا دھواں یا غبار یہ اٹھا ہے اس کے اوپر سے. تو وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل ہوتے ہیں، سفید بادل نظر. بہرحال یہ بھی نقشہ چھوٹا سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے قیامت کا، کہ اس طور سے اس زمین میں ہر شے جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی. نہ کوئی اونچائی رہے گی، نہ نیچائی رہے گی، نہ کوئی موڑ رہے گا، نہ ٹیڑھ رہے گی. لا عوج فیہا ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا رہے گا نہ کوئی اونچائی. بہرحال یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، احادیث نبویہ میں اس کے بارے میں بڑی تفاصیل ہے. میں آج اصل میں آپ حضرات کے لیے چند احادیث لے کر آیا ہوں. آج کا میرا یہ خطبہ جو ہے ان احادیث کے درس پر، کیونکہ آپ نے معلومات دیکھا ہے کہ شروع میں نے کہاں سے کیا ہے، یہ نکال لیجیے اپنا اشتہار. قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے قریب جن ہولناک جنگوں، ملاحم کی پیشن گوئی کی گئی تھی. ملاحم کیوں کہتے ہیں؟ لحم کہتے ہیں گوشت کو،
اور ملحم، اب بھی اگر آپ جاتے ہیں وہاں سعودی عرب حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو ملحم یہ کیا ہے؟ جو قصائیوں کی دکانیں ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ٹکڑے کر کر کے ان کو فروخت کیا جاتا ہے، تو وہ ملحم ہے۔ تو ملاحم، کیونکہ جنگوں کے اندر تو گوشت کے ٹکڑے اٹھتے ہی تھے، تو یہ ملاحم جو آنے والی ہے، پیشن گوئی کی گئی تھی، ان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ واضح رہے کہ ان جنگوں میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ العظمی، یعنی تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ سے تعبیر کیا تھا، جس میں لا تعداد انسان ہلاک ہوں گے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے، میں ایک حدیث کے ضمن میں عرض کروں گا کہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے یہ آج سے 10 سال قبل شروع ہو چکا ہے۔ خلیج کی جنگ اس کا نقطۂ آغاز تھی، یہ ایک ریہرسل تھا۔ صدام کو دھوکہ دے کر دام بچھا دیا گیا اور صدام اس میں آ گیا۔ وہ سفیرہ جو تھی عورت، جیسے آج ہمارے عورت بیٹھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے سفیرہ جو تھی اس وقت عراق کے اندر، وہ اس کا نام کیا تھا، گلاس پائی شاید، وہ عورت جو تھی اس نے کہا صدام سے کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا اور کویت کا آپس کا سرحد کا جھگڑا ہے۔ کویت کا اس کا کہنا یہ تھا عراق کا کہ کویت جو ہے وہ ہمارے یہاں تیل کھینچ رہا ہے سلان ڈرلنگ کے ذریعے سے، اپنی سرحد سے اس نے اندر سے اس نے کنواں کھودنا شروع کیا، ٹیڑھا کر کے لے گیا ہمارے ہاں، اور اس سے وہ تیل ہمارا کھینچ رہا ہے۔ یہ جھگڑا تھا، لہٰذا ان کا آپ آگے بڑھے، معاملہ طے کر لیں، آپ کا سرحدی جھگڑا ہے، ہمارا کوئی سروکار نہیں، امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ اس دھوکے میں صدام آ گیا۔ پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، کتنی بڑی کولیشن، آج بھی اتنے دن جو لگ گئے 11 ستمبر سے آج تک کولیشن بنانے کی فکر ہے۔ امریکہ اکیلا کو قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ سپریم پاور آن ارتھ ہے اور اس کے پاس دنیا کی عظیم ترین قوت موجود ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، ڈرپوک ہے۔ جب تک سہارا نہ ملے، وہ اخلاقی سہارے مل جائیں، کوئی مادی سہارے مل جائیں، کوئی کولیشن بن جائے، ویسی اس کے باپ نے کولیشن بنائی تھی۔ وہ کولیشن جو تھی وہ بہت بڑی کولیشن تھی، اس میں مسلمان بھی سارے کے سارے شریک تھے، سعودی عرب بھی تھا، مصر بھی تھا، سب تھے، تمام عرب ممالک تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ واقعتاً آن دی فیس آف اٹ جسے کہا جائے گا ایگریشن ہوا تھا۔ ایک ملک عراق، اس نے دوسرے ملک کویت پر حملہ کیا، وہاں تباہی مچائی اور وہاں لوٹ مار کی، وہاں جو بھی قتل و غارت کیا، تو ایک نیٹل ایگریشن جو تھا اس کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے پاس جو ہے ایک معقول جواز تھا، بہت بڑا جو ہے، لیکن پھر جس طرح تہس نہس کیا ہے، لیکن جب شکست مان لی، فوجیں اس کے واپس جا رہی تھی، ان پر جو بمباری کی ہے وہ تاریخ انسانی کی اب تک کی سب سے بڑی بمباری شمار ہوتی ہے۔ قبرستان بنا دیا اس پورے کی پوری سڑک کو جو کویت سے جا رہی تھی بغداد کی طرف، ان میں ٹرک چل جا رہے ہیں بار بار، اور سب کو جو ہے ختم کر دیا وہیں پر، اس لیے بمباری کی۔ بہرحال یہ تو اس کے نزدیک، اور آپ کو شاید یاد ہو صدام حسین نے کہا تھا یہ کوئی ایک جنگ نہیں ہے، یہ ام المحارب ہے، یہ جنگوں کی ماں ہے۔ تو یہ خیال یہ ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے جس کا کہ احادیث میں ذکر ہے، در حقیقت 10 سال قبل شروع ہوا تھا، اور اب اس میں الملحمۃ العظمی کی تیاری ہے، الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمی۔ اب دیکھیے ایک حدیث، وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبۃ من عدم۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ اس وقت ایک چمڑے کے خیمے کے اندر، خیمہ تھا یہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس میں آپ تشریف فرما تھے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، اعدد ستا بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں گن لو کہ وہ ہوں گی۔ اب یہ اس حدیث کو خاص طور پہ سمجھ لیجئے کہ ویسے تو بعض جگہ 10 نشانیاں آئی ہیں قیامت کی، اور بہت آئی ہیں، یہاں 6 وہ ہیں جن میں سے 3 تو بالکل حضور کے زمانے سے متصل ہیں، اور 3 وہ ہیں جو قیامت کے قریب آنے والی ہیں۔ فرمایا موتی، پہلی قیامت تو یہ ہے، یوں سمجھو کہ میرے بعد قیامت کا دور ہے، چونکہ آپ نے کہا انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کے بعد تو بس قیامت ہی آنے والی ہے۔ ثم فتح بیت المقدس، پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہوگی کہ جیسے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ ثم موتان یاخذ فیکم
کقواس الغنم، پھر ایک تمہارے اندر وبا پھیل جائے گی. یہ بھی حضرت عمر کے زمانے میں کہ جیسے بکریوں کی وبا ہوتی ہے جس میں بکریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ تعاون کا ایک دورہ ہوا تھا، وبا پھیلی تھی. اب یہ 3 نشانیاں تو تھی حضور کی زندگی کے متصل بعد. 3 وہ ہیں جو قیامت کے قریب میں آئیں گی. ثم استفادۃ المال، پھر مال اتنا ہو جائے گا تمہارے پاس، دولت اتنی ہوگی، حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، یہاں تک ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو بھی وہ ناراض ہوگا. یعنی یہ کہ کم دیا تم نے، کسی سائی کو اگر 100 دینار دیے جائیں گے تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بڑی شے مل گئی. ثم فتنۃ، پھر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلتہ، وہ گھر عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. اب ٹیلی ویژن کا فتنہ، یہ ہر گھر میں ایک موسیقی کا بھی اڈا ہے اور ایک ڈانس کا بھی اڈا ہے اور وہ یعنی کا اور فحاشی کا اڈا ہے، اور جو لگے ہوئے جتنے بھی اوپر کے چینلز جو ہیں وہ سب آ رہے ہیں، تو ایک گھر بھی نہیں بچے گا. ثم ہدنۃ یکون بینکم و بین بنی الاصفر، پھر ایک صلح ہوگی، معاہدہ ہوگا تمہارے اور زرد رو لوگ جو ہیں، یہ یعنی رومی مراد ہیں، گورے، ان کے مابین. فیغدرون، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دھوکہ دیں گے، غداری کریں گے. اس وقت تو سعودی عرب سے بڑی صلح ہے نا. خاص طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کے زمانے میں جب یہ کم کا لفظ آتا ہے، تم، اس وقت تک چونکہ ابھی اسلام صرف عربوں تک محدود تھا تو وہاں اکثر و بیشتر عرب مراد ہوتے ہیں. وہ تو بعد میں پھر داخل آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، امت جو ہے پھیلتی چلی گئی ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے. حضور کے دور تک آپ کے مخاطب اصل میں کون تھے؟ صرف عرب تھے. و بین بنی اصفر، عربوں کے اور ان رومیوں کے، عیسائیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوگا. فیغدرون فیاتونکم، پھر وہ غداری کریں گے اور تم پر حملہ آور ہوں گے. فیاتونکم تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈے لے کر آئیں گے. تحت کل غایۃ 12,000، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے. 1 ملین، 9,60,000، 12,000 کو 12 کو 80 سے ضرب دیجیے، 12 کے 96، 9,60,000. یہ اس وقت جو جمع ہو رہی ہے کولیشن، جس بڑے پیمانے کے اوپر، اور ممالک جو ہے وہ ساتھ دینے کے اوپر جو ہے وہ عہد کرتے چلے آ رہے ہیں. آج ہی تھوڑی دیر میں آپ کے ٹونی بلیئر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، پردھان جو ہے منتری وہاں کا آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر؟ وہ جو رنگ فیلڈ ہے وہ پھر رہا ہے دنیا میں. سعودی عرب گیا، وہاں سے خالی ہاتھ گیا ہے، ویسے مصر سے بھی خالی ہاتھ لوٹا ہے. اس لیے کہ اب جو معاملہ ہوگا اس میں یہ عالم عرب ان کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ انہوں نے الٹی ضمانت مانگی ہے کہ وہاں اصل میں اسرائیل نے جو پٹی نے پڑھائی ہے وہ یہ کہ ساتھ ہی عراق پر بھی دوبارہ حملہ کرو، یمن پر بھی حملہ کرو. یمن بھی جو ہے اڈا بنا ہوا فنڈامنٹلسٹ کا، اور وہاں پر بھی چونکہ ان کا جہاز جو ہے وہاں پر بہت زبردست جنگی جہاز کول جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے اور اس کو تباہی آئی ہے، یا اس کو بھی لو. لیکن یہ وعدہ کر رہے ہیں ان سے عربوں سے کہ نہیں، ہم کسی عرب ملک پر کوئی حملہ بھی نہیں کریں گے. یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی وہ جھوٹ ہوگا ان کا. لیکن یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری کی روایت جو ہے درایت اور روایت کے اعتبار سے مستند ترین روایت شمار ہوگی. اس کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں 2 حدیثوں میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت آئی ہے. اس میں الملحمۃ العظمی کا لفظ آیا ہے. عظمی اعظم کا مؤنث ہے. اعظم سب سے بڑی، جنگ عظیم سے جنگ اعظم، اعظم سب سے بڑی، تو سب سے بڑی جنگ الملحمۃ العظمی. یہی حدیث حضرت معاذ بن جبل سے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس میں یہ الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا. کبریٰ سب سے بڑی، اکبر سب سے بڑا، کبریٰ سب سے بڑی. سب سے بڑی جنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی جس میں کہ 80 جھنڈوں کے تلے آئیں گے، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ رومی عیسائی ہوں گے، اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے. اب تیسری حدیث، اس حدیث میں اصل میں اشارہ ہے جنگ خلیج کی طرف. بعض لوگوں کا خیال ہے اصل میں احادیث کا یعنی ایک مفہوم جو ان سے متبادل ہوتا ہے وہ تو لے لینا چاہیے لازماً، لیکن زمانے کا ٹائم ٹیبل، کسی شے پر اس کا قطعیت کے ساتھ انطباق،
یہ جو ہے ضمنی چیزیں ہیں، گمان کی چیزیں، اس میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے تاریخیں تو نہیں دی ہیں اس میں، حضور نے یہ تو نہیں بتایا پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا، لہذا ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے تو اس سے باہر انٹرپریٹ کرنے والوں نے اسے جنگ خلیج سمجھا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وعن ذی مخبر، یہ حضرت ذو مخبر سے یہ روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم عیسائیوں کے ساتھ ایک بہت امن والی صلح کر لو گے۔ یہ وہ امن والی صلح تھی، سارے عرب ممالک نے ان کا ساتھ دیا ویسٹ کا۔ فتغزون انتم وهم عدو من ورائکم، پھر تم اور وہ یعنی عیسائی اور تم عرب مل کر جنگ کرو گے ایک دشمن سے جو تمہارے پیچھے ہوگا۔ ورائکم، اب نقشہ ذہن میں رکھیے، مسجد نبوی میں حضور اگر خطاب کر رہے ہیں اور اس وقت رخ جو ہے اگر ہو چکا ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا، نمازیوں کا، ان کے پیچھے کون سا ملک ہے؟ عراق۔ عراق جو پشت پر ہے، عراق کے اوپر جو حملہ ہوا اس میں یہ سب کے ساتھ شامل تھے۔ فتنصرون، پھر تمہاری مدد کی جائے گی، وتغنمون، تمہیں بہت سا مال غنیمت بھی ملے گا، وتسلمون، تم محفوظ رہو گے۔ عرب پر کوئی مصیبت نہیں آ سکی اس وقت، حالانکہ اسکڈ میزائل ایک پھینکا، ادھر کو تھوڑا سا نقصان کیا، لیکن یہ کہ عرب بالکل ثابت و سالم رہا ہے۔ ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذی طلول، پھر تم لوٹو گے وہاں سے جنگ سے، اور پھر ایک اونچے ٹیلے پر تمہارا پڑاؤ ہوگا۔ اس کے بارے میں گمان ہے کہ اب جو بیس بنا ہوا ہے امریکن نجد میں، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، وہاں تمہارا پڑاؤ ہوگا۔ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا، فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيب، صلیب کی فتح ہو گئی، یہ فتح گویا کہ عیسائیت کی فتح شمار ہوگی۔ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص کو غصہ آ جائے گا، غضبناک ہو جائے گا وہ، فَيُدَقُّهُ، وہ اس صلیب کو توڑ کے پھینک دے گا۔ فَعِندَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، اب جو ہے وہ رومی عیسائی جو ہیں یہ اس صلح کے سے بغاوت کریں گے، بے وفائی کریں گے، وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، اور اس عظیم جنگ کے لیے تیاری کریں گے۔ وَزَادَ بَعْضُهُمْ، بعض لوگوں نے اس روایت میں یہ الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں، فَيَسُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ، تو اہل ایمان جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو ان کے اسلحہ ہیں ان کی طرف دوڑیں گے لینے کے لیے، فَيَقْتَتِلُونَ، وہ جنگ کریں گے، فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعَصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، لیکن اللہ اس گروہ کو شہادت کی عزت عطا فرما دے گا۔ یہ واقعہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے الخبر، یہ ذی مخبر ہیں جن کی روایت ہے، اور الخبر وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر جو ہے اسامہ ہی کے ساتھیوں نے جو بھی تھے عرب کے اندر سے ہوا تھا وہ معاملہ، انہوں نے بمباری کی تھی، اڑایا تھا، اور اس میں کافی جو امریکی مارے گئے تھے۔ لیکن ایسا ہی کوئی حادثہ کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی فتح جو ہے صلیبیوں کو حاصل ہو گئی اور کسی نے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، ایسے کہ وہاں ہے یہودی بھی ہے وہاں پر موجود ہے، نعرہ لگائیں گے کہ فتح ہماری ہو گئی صلیب کے برکت سے، اور کسی مسلمان کو ظاہر بات ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو وہ اس کو اگر توڑ دے گا تو پھر جنگ شروع ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں اس جنگ کا تذکرہ ہے بعض حضرات کے نزدیک جو 10 سال قبل لڑی جا چکی ہے، اور اس کے بعد سے اب تک ان کی صلح چلی آ رہی ہے، لیکن کسی واقعے پر یہ صلح ٹوٹے گی۔ اب آئیے ایک ذرا طویل حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے اس ملحمہ کی اصل شکل جو آ رہی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اکابر صحابہ میں سے، فقہاء صحابہ میں سے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمۃ، انہوں نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے جبکہ نہ تو میراث تقسیم کی جائے اور نہ ہی کسی غنیمت سے خوش ہوا جائے۔ اب یہ ایک استعارہ ہے، کس بات کے لیے؟ یہ آخر میں آئے گا۔ ثم قال عدو یجمعون لاہل الشام، پھر کہا انہوں نے کہ دشمن جمع ہو جائے گا شام میں، شام کے لیے، شام پر حملہ آور ہونے کے لیے۔
عرب ممالک میں سے آپ کو معلوم ہے صرف شام رہ گیا ہے جس نے کہ اسرائیل سے ابھی دوستی نہیں کی، باقی سب نے ریکگنائز کر لیے۔ وہ تو خلیج کی جنگ کے بعد لائن حاضر ہو گئے تھے سب، شام ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ اور اگرچہ اس وقت حکومت وہاں پر ایک بے دین گروہ کی ہے، لیکن گراس روٹس پر وہاں اسلام بہت گہرا ہے، علماء کے اثرات ہیں نیچے کے، اور وہاں کوئی تبدیلی کسی کو آ سکتی ہے۔ یہ حافظ الاسد کا بیٹا بشار بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تختہ الٹنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن یہی سب سے بڑا مرکز بنے گا اہل اسلام کا۔ اور یہ جو بائبل کے اندر جو ہے لاسٹ بک آف بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، ریولیشنز آف سینٹ جان، جو حضرت مسیح کے ایک تو ہے ہم عصر نبی جان یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ نہیں ہے، ایک حضرت مسیح کے حواریین میں سے جان ہے، ان کی گاسپل بھی ہے، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان۔ اسی طریقے سے ان کے مکاشفات ہیں، انہیں اللہ نے کچھ چیزیں دکھائی ہیں، آخر میں جو واقعات ہونے والے ہیں جیسے حضور نے خبریں دی ہیں ایسے ہی ان کو بھی، جیسے ہمارے ہاں شاہ نعمت ولی کی ہیں، آسٹروڈیمس کی ہیں، تو اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ حضرت مسیح کے ایک ساتھی حضرت، ان کا نام بھی یحییٰ ہے لیکن وہ نبی یحییٰ نہیں، یہ دوسرے ہیں، ان کی ہے، اور یہ آخری چیپٹر ہے بائبل کے اندر۔ اس میں اسے کہا گیا آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور آرمگیڈون جو ہے یہ ہر مجد بنا ہوا ہے اصل میں عبرانی سے، ہر کہتے ہیں پہاڑی کو، اونچی جگہ کو، اور مگیڈا یہ در حقیقت ایک وادی کا نام ہے، تو مگیڈا وادی، میگیڈو جو ہے عربی لفظ آتا ہے، یہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، جس کی داہنی طرف پھر گولان ہائٹس ہیں، جو کہ شام سے انہوں نے ہتھ آئے تھے 1967 کی جنگ میں، اور اب پہلے جو ہے معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے، جبکہ کلنٹن صاحب ان کے درمیان بھی صلح کرا رہے تھے، تو چونکہ شام نے کہا ہمیں پورا کا پورا علاقہ جو ہے واپس ملنا چاہیے، جو بھی 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے ہم سے جیتا تھا، یہ لے لیا تھا، وہ پورا ملے گا تو ہم صلح کریں گے۔ وہ پورا دینے کو تیار نہیں تھے یہودی، یہ اسرائیلی، انہوں نے کہا لے لو لیکن یہ اتنا حصہ آپ ہرگز نہیں دیں گے، وہ ہے بہت اسٹریٹجک، وہ نہیں دیا تو اس لیے وہ صلح ان کی نہیں ہو سکی۔ یہی علاقہ ہے جہاں سے کہ حزب اللہ جو گوریلا ایک فورس ہے لبنان کے اندر، شیعوں کی ہے، اور ایران ان کے پشت پر ہے، مدد دیتا ہے، انہوں نے جو ہے مسلسل، چونکہ یہاں جا کر اسرائیل نے اپنی فوجوں کے اڈے بنا لیے تھے، لیکن مسلسل چونکہ حملے کیے ان کے اوپر، حزب اللہ نے تو وہاں سے پسپائی ابھی حال ہی میں انہوں نے کی ہے، وہ علاقہ چھوڑ کر واپس آ گئے اس اپنی سرحدوں کے اندر۔ اس میدان میں وہ عظیم جنگ ہوگی، ہرمجدون، یہ ہے در حقیقت وہ اس وادی کے اندر سب سے بڑا اکٹھ ہوگا۔ اب میں اصل میں اپنے ساتھ یہ بھی لایا ہوں، وقت کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، یہ ٹرمپٹ جو ہے یہ ایک رسالہ ہے، اسی مرتبہ میں امریکہ سے لے کر آیا ہوں۔ امریکہ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئرلینڈ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹس کے درمیان کیسی خوریزی رہتی ہے، امریکہ میں خوریزی تو نہیں ہے، لیکن ان دونوں کی رائے بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ کیتھولکس جو ہے وہ پوپ کو شیطان کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک شیطان نے پہلے صلیبی جنگ کی تھی، پوپ اربن ثانی نے، یہ پوری تفصیل اس کے اندر ہے۔ اربن ثانی جو تھا اس نے 1095 میں نعرہ لگایا صلیبی جنگ کا کہ ہمارے مقدس مقامات مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، یہ سارا حضرت مسیح کہاں پیدا ہوئے، بیت الحم میں پیدا ہوئے، ساری انہوں نے تبلیغ کہاں کی، یروشلم میں کی، گلیلی میں کی، یہ سارا علاقہ تو ہے یہ عربوں کے قبضے میں، ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لہذا وہ جو جنگیں چلی ہیں صلیبی جنگیں، جس میں لاکھوں مسلمان مرے گئے، یقیناً حملہ آور بھی مرے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، تو اس شیطان نے ان کے کہنے کے مطابق، اس شیطان عظیم نے اربن نے وہ شروع کی تھی، اب یہ شیطان ہے جو اس وقت ہے اور یہ چکر لگا رہا ہے اور پورے یورپ کو متحد کر رہا ہے، اور یہ اثر نو ایک رومن امپائر اور کیتھولک امپائر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے یہ ساری جو تیار کی ہے، یہ جو نیٹو کی فورس ہے یورپین، اس کے پیش نظر مقصد کیا ہے کہ یہ جا کر اسرائیل کو بھی ختم کرے، عربوں کو بھی ختم کرے، اور عیسائی کیتھولکس کی حکومت قائم ہو جائے یہ پیلسٹائن کے اندر، یہ ان کا ہے۔ پروٹیسٹنٹ جو ہے امریکہ کے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی جو ہے ان کا ٹیمپل جلد از جلد بننا چاہیے، اس میں تخت داؤد قائم ہو جانا چاہیے، جب تخت داؤد قائم ہوگا تو مسیح نازل ہوں گے،
اور ظاہر بات ہے کہ انہیں سب سے بڑی چیز جس کی تمنا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہے، وہ بھی وہی عقیدہ ان کا جو ہمارا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، دوبارہ آئیں گے قریب قیامت۔ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، دوبارہ آئیں گے۔ لیکن ہمارے ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد ریزریکشن ہو گئی، ان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ نے پھر انہیں اٹھا لیا۔ ہمارے نزدیک وہ صلیب پر چڑھے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور چڑھا ہے جس کی شکل بنا دی گئی ان کے طور ان کی جیسی، ولیکن شبہ لہ، مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے حضرت مسیح کے چہرے کے ساتھ، لہذا وہ سیڑھی پر چڑھا۔ حضرت مسیح کو تو اس سے پہلے ہی اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ہے ہمارے اور ان کے عقیدے کے مابین فرق۔ لیکن سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جو ہے، دوسری مرتبہ حضرت مسیح کا آنا جو یہ متفق علیہ ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت آئیں گے جبکہ یہ تھرڈ ٹیمپل بن جائے، اس میں تخت داؤد قائم ہو جائے، اس تھرون آف ڈیوڈ پر آ کر اتریں گے حضرت مسیح علیہ السلام اور وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ تو گویا کہ ان کا تعلق جو ہے، ان کو کہتے ہیں کرسچن زائنسٹ، یعنی یہودیوں کے اور اسرائیل کے جو سب سے بڑے جو طرفدار ہیں اس وقت امریکہ میں، وہ کرسچنز ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، ایونجلسٹ جن کو کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ان میں جو ہے بلی گراہم جیسے جو بڑے بڑے وائس، بڑے بڑے خطیب ہیں۔ بہرحال اس پر تو کیونکہ ایک کتاب بھی لکھی ہے سفر الحوالی صاحب نے، وہ غالباً ہم نے بھی چھاپی ہے، کراچی سے کتاب چھپی ہے، اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، بہرحال اس کی تفسیر اس کے اندر موجود ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ جنگ ہوگی۔ فرمایا یجمع لہم اہل الاسلام عدو یجمعون لاہل الشام، شام پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ہیں عیسائی وہ جمع ہو جائیں گے۔ ویجمع لہم اہل الاسلام، اسلام والے لوگ بھی، مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ فتشرط المسلمون شرطۃ، اب اس میں 3 دن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بڑی خوفناک ہوگی۔ پہلے دن مسلمانوں میں ایک جماعت ہوگی ڈیتھ اسکواڈ، جو یہ طے کر لے گی کہ ہم واپس زندہ نہیں آئیں گے، یا فتح یا موت۔ تمام دن جنگ ہوگی، شام کو جنگ جو ہے فتح اور شکست میں تبدیل نہیں ہو سکے گی، بلکہ ایک طرح کا رات آ گئی تو جنگ بند ہو جائے گی، اور وہ جو ڈیتھ اسکواڈ تھا وہ ختم ہو جائے گا، مسلمان سب کے سب شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوگا، پھر کچھ لوگ جو ہے طے کریں گے، عہد کریں گے اور شرط لگا دیں گے یہ کہ یا مریں گے یا فتح، لیکن فتح حاصل نہیں ہوگی، وہ سب کے سب جو ہے فوت ہو جائیں گے، لیکن شکست بھی نہیں ہوگی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوگا، لیکن فرق فرمایا چوتھی مرتبہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ، جب چوتھا دن آئے گا، لَهَدَا إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، پھر تمام جو مسلمان لشکر تھا وہ پورا کا پورا ان پر ایک ہی مرتبہ ٹوٹ پڑے گا۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالی دشمن کی پیٹھیں ان کی طرف کر دے گا، یعنی دشمن بھاگے گا، بے انتہا جو ہے شکست کھا کر بھاگے گا۔ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً، پھر وہ جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی لم یرا مثلھا، جیسی کہ کبھی دنیا میں دیکھی نہیں گئی، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ حتی ان الطائر لیمر بجنباتہم، یہاں تک کہ ایک پرندہ جو ہے چاہے گا کنی کترا کر لاشوں پر سے میں گزر جاؤں، کوئی ننگی زمین مل جائے جہاں لاش نہ پڑی ہو، فلا یخلفہم، وہ لاشوں کے اس جو بڑا ہوا ہوگا اس میں سے نہیں گزر سکے گا، فلا یخلفہم حتی یخر میتا، کہ یہاں تک کہ پھر وہ بالکل تھک کر گر کے پوری لاشوں کے اوپر گرے گا۔ اتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندہ چاہے گا، آپ کو پرندے بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے حصے لطیف دی ہوئی ہے، کچھ گندے ایسے بھی ہیں، گدھ وہ تو آتے ہی ہیں مردار کے اوپر، جیسے مکھی جو ہے وہ گندگی پر آتی ہے، ایسے مردار جو کے اوپر آئے گا گدھ، لیکن عام پرندہ جو ہے وہ تو گن کھاتا ہے اسے، اور وہ جو ہے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن جگہ نہیں ہوگی، تھکتے اڑتے 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 تھک کر گر پڑیں گے، مر کر گر پڑیں گے، اور یہ کہ انہیں جگہ نہیں ملے گی جہاں کہ وہ نیچے اتر سکے اور وہاں کوئی لاش نہ ہو۔ فرمایا فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ، اب مسلمان جو ہے ذرا گنتی کریں گے کہ ہم میں کتنے مر گئے کتنے بچے، تو ایک باپ کے بیٹوں کی جب گنتی ہوگی کانو میتن، تو معلوم ہوگا وہ 100 تھے، ہو سکتا ہے دادا کے پوتے شمار ہوتے ہو، یا عربوں میں تو ایک باپ کے بھی 100 بیٹے کو عجیب بات نہیں ہے۔ یہ جو بن لادن صاحب ہیں ان کے بھائی بھی 40-50 ہیں، 60 ہیں شاید، کچھ پتہ نہیں ہے، اور کنگ عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں وہ جن کی حکومت انہی میں چلی آ رہی ہے وہ بھی 40-50 تھے، کوئی پتہ نہیں یہاں پہ کیا مراد ہے۔
فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا الرَّجُلُ، وہ دیکھیں گے ان 100 میں سے 99 شہید ہو گئے، صرف ایک بچا۔ فَبِأَيِّ غَنِیمَةٍ یُفْرَحُ، اب آگئی وہ بات جو شروع میں تھی، اب کیا مال غنیمت سے خوشی حاصل ہوگی؟ جس باپ کے 99 کھیت رہے، ایک رہ گیا، وہ غنیمت، مال غنیمت کی کیا خوشی اسے ہوگی؟ اور ائی میراث یقسم، یا کون سی میراث کی اب تقسیم ہوگی؟ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی جنگ ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، رواہ مسلمون، مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ جو ہے ذرا حدیثوں سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، تو میں متن لے کر آیا ہوں ساتھ آج کچھ کہنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ جو ہونے گی الملحمۃ العظمیٰ صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سیکنڈ فیز آئے گا، وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ ملحمۃ العظمیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اب تلی کھڑی ہوئی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ کہ اس جنگ کا دوسرا دور پھر وہ ہوگا جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو جائے گی، پھر اسرائیل کھڑا ہوگا۔ پہلے مرحلے پر اسرائیل کو یہ چپ کر کے بٹھائے رکھیں گے، جیسے خلیج کی جنگ میں بٹھائے رکھا۔ خلیج کی جنگ میں ان سب نے کہہ دیا تھا کہ تم خاموش رہو، تم نے اگر حصہ لیا تو تمام مسلمان جو ہے میدان میں آ جائیں گے، پھر ہماری کولیشن ٹوٹ جائے گی، عرب جو ہے پھر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، لہذا انہیں شامل نہیں کیا۔ ساری جنگ لڑی ہے، ویسٹرن جتنے بھی تھی قوتیں انہوں نے جنگ لڑی، لیکن کیا لڑی ہے؟ جنگ لڑنے کی نوبت تو آئی نہیں، تہس نہس کر دیا اوپر سے ایریل بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے، اور ان کے رادر سارے جام کر دی، ساری ان کے تو ہتھیار ہی نکمے ہو کر رہ گئے تھے عراق کے بہرحال۔ لیکن اب بھی ایسا ہی ہوگا، اسرائیل سے یہ کہیں گے تم بیٹھے رہو، تم مت بولو، ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ کہ یومیوں کو شکست ہو جائے گی تو پھر اسرائیل، اور ان میں کھڑا ہوگا ایک مسیح الدجال، وہ اعلان کرے گا میں وہ مسیحا ہوں کہ جو اب گریٹر اسرائیل قائم کرے گا اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالی حضرت مسیح کو نازل کر دیں گے، المسیح ابن مریم جو کہ اصل مسیح ہے، وہ اسے قتل کریں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوگا، ایک ایک یہودی چن چن کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی حدیث میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود سے ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے، فیقتلهم المسلمون، اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کی چٹان کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، فیقول الحجر والشجر، تو وہ پتھر، چٹان اور وہ درخت جو ہے پکار کر کہے گا یا مسلمو، اے مسلمان، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، آؤ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ایک یہودی جو ہے، فتعال، آؤ، فاقتلہ، اسے قتل کر دو، الا الغرقد فانہ من شجر الیہود، سوائے ایک درخت غرقد کا ایسا ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا، وہ یہودیوں کا ساتھی ہے۔ اور آج مجھے بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن جو اسرائیل میں وہ غرقد کی گئی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ درخت کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے، لیکن سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی گئی۔ یہ مرحلہ آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر، چونکہ حضرت مسیح جب آئیں گے عیسائیت کو ختم کر دیں گے۔ عیسائیت کی عبادت سارا کھڑا ہوا ہے سلیب کے اوپر، وہ کہہ کہ سلیب پر میں چڑھائی نہیں، تم کیا کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، یکسر السلیب، وہ سلیب توڑ دیں گے۔ شریعت موسیٰ میں سور حرام تھا، انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی اس کا کھانا ممنوع کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا مذہب عیسائیت جو ہے ایز سچ ختم ہو جائے گا، اور تمام عیسائی دنیا مسلمانوں میں شامل ہو کر، اور پھر یہ قوت بنے گی جو پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرے گی۔ آخری مرحلے میں یاجوج ماجوج کا ایک حملہ ہوگا، اور عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ روس اور چین ہوں گے۔ اس وقت تک غالباً یہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہے اس میں یہ علیحدہ کھڑے رہیں گے، ساتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب آخری مرحلہ ہو جائے گا اور جب مجھے نظر آئے گا اب تو اسلام جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا پوری دنیا میں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تو ملحدین میں سے ہیں،
یہ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ خاص طرح سے ان سب کو ہلاک کرے گا، اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا، جہاں سے کہ میں نے بات آج شروع کی تھی۔ اب دیکھیے، یہ جو واقعات میں نے آپ کو احادیث کی روح سے سنائے ہیں، اس اپنے ہینڈ بل کو نکال لیجئے۔ چنانچہ ترجمان حقیقت اور حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی ان احادیث ہی کے مطابق پیشن گوئی کی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ واضح رہے کہ اس وقت صدر امریکہ جارج بش ہو یا وزیر اعظم برطانیہ ٹونی بلیئر اور یا ان کے دوسرے ہواری، یہ سب تہذیب کی دہائی دے رہے ہیں۔ اور سویلائزیشن، اس کو خطرہ ہے۔ یہ جو ورلڈ ٹیررزم ہے، اس سے ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، ہمارا نظام، دے آر تھریٹنڈ تہذیب۔ اور اس کے تحفظ کے لیے پورا مغربی دنیا اور اس کے وسائل اور اسلحہ کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب دربار میں تشریف لے گئے فرعون کے، وہاں دعوت پیش کی اپنی، اور فرعون نے جو ہے پھر مقابلے کے لیے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ طے کروایا، تو جس وقت وہ جمع ہوئے ہیں، سب کے سب لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ لوگ جمع ہیں، حضرت موسیٰ بھی میدان میں آ گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگر ہچکچائے، انہیں نظر آ گیا کہ یہ کوئی جادوگر کا چہرہ نہیں ہے، وہ ڈرے۔ لیکن اس وقت پھر ان کو جو فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے سمجھایا، بجھایا، انہیں ترغیب دی۔ تو اس ترغیب کے الفاظ کیا ہیں؟ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما۔ دیکھو بھائی، یہ کون ہے؟ یہ دو، یہ موسیٰ اور ہارون، یہ نہیں ہے سوائے اس کے، یہ تو لازماً دو جادوگر ہیں۔ ان ھذان لساحران، یقیناً یہ دو جادوگر ہیں۔ یریدان، وہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکما، کہ وہ دونوں مل کر تمہیں نکال دیں تمہاری سرزمین سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور پھر تمہاری جو تہذیب ہے، مثالی تہذیب، اعلیٰ تہذیب، تمہارا تمدن، ترقی یافتہ تمدن، اس کو ختم کر کے رکھ دیں۔ طریقتکم المثلیٰ، مثلیٰ جو ہے مؤنث ہے، امثل، امثل کہتے ہیں بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، مثالی، امثل، مثالی سے امثل سب سے زیادہ مثالی، مثلیٰ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اعظم سے عظما، اکبر سے کبریٰ، امثل سے مثلیٰ۔ بے طریقتکم المثلیٰ، تمہاری جو مثالی تہذیب ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لہذا فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، تو اپنی پوری مہارت کو جمع کرو۔ جیسے آج جو ہے بش صاحب جمع کرنے میں لگے ہوئے، پوری دنیا کی طاقت کو جمع کریں، ہر طرف سے جو ہے کوئی نہ کوئی مورل سپورٹ ہی مل جائے، تھوڑی سی کوئی اور میٹیریل سپورٹ نہ صحیح، کچھ تو ہو، لیکن ہمارا ساتھ تو دیں، یا آپ ہمارے دشمن ہیں یا ہمارا ساتھ دیں، تھرڈ آلٹرنیٹو کوئی نہیں چھوڑا دنیا میں اس وقت۔ تو فرمایا فاجمعوا کیدکم، اپنے پورے ہیلے جو بھی تمہارے پاس ہے صلاحیت، اس سب کو جمع کرو، ثم اتوا صفا، پھر صف میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرو اس موسیٰ کا اور ہارون کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج بالکل وہی دہائی ہے کہ جو دی جا رہی ہے پورے عالم مغرب کے اندر۔ یہ جو میں نے اب اس کے بعد لکھا ہے، ان جنگوں کے نتائج کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں، صرف پڑھ لیجیے اسے، کہ بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر یہ ہے کہ اگرچہ ان میں انجام کار آخری فتح مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگی، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک جانب یہودیوں پر تو وہی عذاب اکبر نازل ہوگا جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون پر نازل ہوا تھا، یعنی ان کا بالکلیہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں۔ اللہ کی یہ مستقل سنت رہی ہے رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں نہیں، رسولوں کے بارے میں۔ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا، رسول نے دعوت دی، دعوت کا حق ادا کر دیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا کر دیا، پھر بھی قوم اڑی رہی کفر پر، تو وہ قوم نسیم منسیہ کر دی گئی، ہلاک، برباد، پوری قوم۔ کلم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے محل نظر آ رہے، رہنے والے نظر نہیں آ رہے۔ یہ انجام ہوتا ہے قوموں کا جن کی طرف رسول بھیجے جائیں۔ حضرت نوح کی قوم کا یہ حشر ہوا، سب غرق۔ حضرت ہود کی قوم، قوم عاد، برباد۔ حضرت صالح کی قوم، قوم سمود، برباد۔ حضرت لوط کو بھیجا گیا 2 شہروں کی طرف،
صدوم اور عمورہ برباد تباہ، قوم شعیب مدین کا علاقہ تباہ برباد، آل فرعون غرق. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی سزا کے مستحق یہودی ہو چکے ہیں اور آج سے 2000 سال قبل ہو چکے ہیں. حضرت مسیح ان کی طرف رسول بن کر آئے، رسولاً الی بنی اسرائیل، یہ الفاظ واضح طور پر سورہ آل عمران میں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا، انہیں کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا، حرامی بچہ ہے یہ. مریم کی شادی نہیں، رشتہ ہوا تھا صرف یوسف نجار سے، اور انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ تعلق قائم کیا جنسی، اور اس سے یہ پیدا ہوا ہے تو حرامی ہے. یہ ساری باتیں کس کے لیے کہیں؟ جن کو قرآن کہتا ہے روح منہ، کلمۃ اللہ، اللہ کی ایک عظیم نشانی. لہذا اور پھر اپنے بچپن سے سولی پر چڑھوا دیا. یہ دوسری بات ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے زندہ اٹھا لیا. جس نے غداری کی تھی جوڈاس اسکریوٹ، اس کی شکل بدل دی، حضرت مسیح کی تھی، لہذا اس کی سزا ہونی چاہیے تھی، لہذا وہ سولی چڑھ گئے. حضرت مسیح کو پہلے ہی اس باغ سے جہاں آپ روپیش تھے 4 فرشتے اترے ہیں، اور یہ بھی بائبل میں ہے، لیکن وہ بائبل ان کے ہاں مستند شمار نہیں ہوتی. وہ بائبل ہے برنباس کی. برنباس بھی حواریین میں سے ایک ہے. ان کی بائبل کو یہ نہیں مانتے، ملی انہی کی لائبریری سے، پوپ کی لائبریری سے اس کا نسخہ برآمد ہوا ہے، اور اب وہ دنیا میں چھپی گئی ہے. گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، اس کے اندر یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ وہ اس باغ میں جہاں آپ روپوش تھے وہاں سے ایک حواری جو ہے بھاگ کر گیا ہے اور جا کے پولیس والوں کو لے کر آیا ہے کہ میں جاؤ میں پہنچا دیتا ہوں تمہیں جہاں جو عیسیٰ چھپا ہوا ہے وہاں لے آیا ہے. لیکن یہ کہ حضرت مسیح اس وقت ایک کمرے کے اندر کوئی کوٹری سے تھی باغ میں جس میں کوئی اوزار وزار رکھے ہوتے ہیں، کھرپی چھرپی، وہاں آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. باقی حواری 11 جو ہے وہ سو گئے تھے باہر. یہ چپکے سے گیا، اس نے کہا سپاہیوں سے کہ دیکھو میں جس کو کہوں پہلے میں جاتا ہوں اندر، تھوڑی دیر کے بعد تم اندر آنا. جس کو میں کہوں اے استاد، بس اس کو تم پکڑ لینا، وہی مسیح ہوگا. تو جب اندر داخل ہوا حضرت مسیح کو اسی وقت 4 فرشتے، چھت پھٹی، 4 فرشتے آئے حضرت مسیح کو لے گئے. اس کی شکل بدل دی گئی. اسے کیا پتا میری شکل بدل دی گئی؟ ظاہر بات ہے شکل انسان کی تبدیل ہو جائے تو اسے تو پتہ نہیں چلتا. وہ باہر آیا تو اچانک وہ 11 حواری جو سوئے ہوئے اٹھ گئے، اے استاد، وہ انہوں نے پکڑ لیا اسی شخص کو، کیونکہ شکل اس کی جو تھی حضرت مسیح. یہ ساری تفصیل ہے بائبل میں، لیکن بائبل کس کی؟ سینٹ برنباس کی، سینٹ بتی کی نہیں، جان کی نہیں. یہ 4 ان کے ہاں جو کینونیکلز کہلاتی ہیں ان میں سے نہیں ہے. یہ جو دوسری ہے وہ 100 کے قریب بائبلز اور ہیں، 104 میں سے 4 انہوں نے چنی تھی. وہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ عذاب جو ان پر 2000 برس پہلے ڈیو ہو گیا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر کوئی خصوصی فضل رہا ہے. تبھی تو کہا ہے نا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے رعایت بخشی، اس کو ختم نہیں کیا ان کو. بلکہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے 600 برس کے بعد، تو اللہ نے پھر ایک موقع دیا انہیں. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی سرکشی اختیار کی جو عیسیٰ کے خلاف کی تھی تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں. وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب یہ قرآن آ گیا ہے، یہ ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، لہذا جھٹپٹ اس کے سائے میں آ جاؤ اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم پر پھر وہ عذاب آئے گا. وہ عذاب کا وقت ہے جو حضرت مسیح کے ہاتھوں آئے گا. اللہ نے حضرت مسیح کو بھی اٹھا لیا. وہ آئیں گے اور انہی کی نگاہوں کے سامنے، بلکہ ان کی نگاہوں کے ذریعے سے یہودی پگھل جائے گا. الفاظ یہ آتے ہیں ایک حدیث کے اندر، جہاں تک ان کی نگاہوں کا یا سانس کا اثر جائے گا یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. وہ دجال جو ہوگا، دجال اکبر جو مسیح الدجال بن کر آئے گا، اسے حضرت مسیح اپنے ہاتھوں قتل کریں گے. اسی دمشق، اسی شام میں دمشق کی جو مسجد جامع اموی ہے اس کے سفید مینار کے اوپر حضرت مسیح کا نزول ہوتا ہے. تو واقعہ آئے گا، پوری دنیا دیکھے گی اور ان کے سامنے جو ہے یہ واقعات آنے والے ہیں. تو یہودیوں کا تو وہی حشر ہوگا، ان کے بالکل یہ خاتمہ ہو جائے گا، اور جس عظیم ترین اسرائیل کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ ان کا عظیم ترین قبرستان بن جائے گا. اور دوسری جانب عیسائیت ایک مذہب کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی اور پوری عیسائی دنیا اسلام میں داخل ہو جائے گی. تاہم ابتدائی مراحل میں مسلمانوں بالخصوص عربوں پر شدید مصائب آئیں گے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں بہت سا جانی نقصان اٹھانا پڑے گا. آخری فتح جو ہے اس سے پہلے اس امت کو بھی کچھ سزا ملنی ہے اپنی بدعمالیوں کی.
ہم جب بھی انگریزوں سے آزاد ہوئے، فلسطینی اور فرانسیسیوں سے آزاد ہوئے، کہیں کہیں اور سے آزاد ہوئے، ہسپانویوں سے آزاد ہوئے، ہالینڈ کے لوگوں سے آزاد ہوئے، کہیں بھی ہم نے آزاد ہو کر اسلام قائم نہیں کیا۔ یہ جرم چھوٹا تو نہیں ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے ہم کیا کریں، انگریز کی حکومت ہے، ہم مجبور ہیں، ملکن جبریت، ہم تو مجبور ہیں بالکل۔ اب تو آپ آزاد ہیں، آپ کے صدر صاحب بھی مسلمان ہیں، مصر کے صدر حسنی مبارک بھی مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، حکومتیں مسلمان کہلاتی ہیں، ممالک کو آپ مسلمان ملک کہتے ہیں، کہیں ہے اسلام؟ یہ تو ہمیں سزا تو ملنی ہے نا۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، آتی ہے سزا اللہ کی طرف سے، وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، پھر ایک دم جو ہے جیسے کہ پھانسی کا تختہ کھینچ لیا جاتا ہے، ایسے قوم کا ایک دم اچانک آ جاتا ہے، مقتتاً اچانک بڑھاوا آ جاتا ہے، لیکن ڈھیل سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ چنانچہ اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچی دہکنے ہی والی ہے، وقت میں آج زیادہ لے لوں گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ دیکھیے یہودیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اس لیے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہودیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ صبر کس معنی میں ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ بڑی صابر قوم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بڑی سخت قوم ہے، سخت جان۔ جو ان کے اوپر دنیا کی ان کی تاریخ کے اندر جو سخت عذاب آئے ہیں، نبوکدنضر کے ہاتھوں آئے، یونانیوں کے ہاتھوں آئے، اشوریوں کے ہاتھوں آئے، پھر رومیوں کے ہاتھوں آئے، پھر ابھی جو ہٹلر کے ہاتھوں آئے جرمنی کے، ہے کس قدر سخت جان قوم ہے، پھر بھی موجود ہے، نہ صرف موجود ہے، 2000 سال کے بعد ملک بنا لیا اپنا۔ سن 70 عیسوی میں نکال دیے گئے تھے فلسطین سے، نکل جاؤ یہاں سے، ڈایاسپورا شروع ہو گیا، 500 برس تک تو یہ داخل ہی نہیں ہو سکے۔ عیسائیوں کا غلبہ تھا، کیونکہ سن 300 عیسوی کے اندر قسطنطین جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن آف روم، وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی، اور عیسائی سمجھتے تھے ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہی ہیں، خدا کا بیٹا خدا ہی ہو گیا نا، اس کو سوری انہوں نے چڑھائی ہے، لہذا بدترین دشمن تھے ان کے، انہیں سخت پرسیکیوشن کا سامنا تھا، نکال دیے گئے تھے، بھاگ جاؤ، منتشر ہو گئے تھے، ڈایاسپورا کہتے ہیں اسے، ہمارا دور انتشار۔ 500 برس پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے حضور کی ولادت سے، 571 عیسوی میں حضور کی ولادت مبارکہ ہے، اور سن 70 میں یہ واقعہ ہوا، 500 برس گزر چکے تھے۔ اور پھر یوں سمجھیے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم فتح ہوا ہے تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ رعایت کی کہ تم آ سکتے ہو، یہاں داخل ہو سکتے ہو، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہو، لیکن عیسائیوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا بیت المقدس حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ شرط لگا دی تھی آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عیسائی تو بدترین دشمن تھا نا یہود کا، یہ شرط ان کی طرف سے آئی ہوئی، حضرت عمر نے قبول کر لی۔ یہی شرط ہے کہ جو آخری خلیفہ جو یعنی ترک جو تھا سلطان عبد الحمید، اس کے اتنی بڑی بڑی انہوں نے لالچ پیش کی، رشوتیں پیش کی کہ ہمیں وہاں پر آباد ہونے کی انہوں نے اجازت نہیں دی، سازش کر کے انہوں نے وہ خلافت ختم کروائی، اور پھر 1917 میں بالفور ڈکلریشن انگریزوں کے ذریعے سے انہوں نے وہاں پہ آباد ہونے کی اجازت لے دی۔ سن 70 سے نکلے ہوئے 1917 میں آئے، تو کتنی محنت کی انہوں نے، یہ تو طویل داستان ہے، میں جو پرسوں تقریر کروں گا اس میں گویا اس کی تفصیل آ جائے گی، اس کا پھر آپ کو ویڈیو آڈیو مل جائے گا۔ بڑی محنت کی اس قوم نے، کس طرح عیسائیوں کو اپنے تابع کیا ہے، دشمنوں کو تابع کر لیا، اس وقت چھائے ہوئے عیسائیوں کے اوپر، پروٹیسٹنٹ عیسائی تو ان کا عالم کار ہے، وہ یہودیوں سے بڑھ کر اسرائیل کو پشپنا اور مددگار ہے۔ تو اب تو خاص طور پر کیتھولک جو عیسائی ہے وہ بھی ساتھ دے رہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا نہیں، کیتھولکس کا نقطہ نظر مختلف ہے، پھر بھی پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے، چونکہ برطانیہ سب سے بڑا ہیڈ تھا پروٹیسٹنٹس کا، اور اسی طریقے سے امریکہ اس وقت سب سے بڑا ہیڈ بن گیا ہے پروٹیسٹنٹس کا، اور یہی دونوں ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں بھاگتے دور پہ، بش صاحب ہے یا ٹونی بلیئر ہے۔ باقی تو یہ کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہے وہاں جا رہے ہیں، پہلے نیٹو نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی آپ نے پروف وغیرہ نہیں دیے، اب مان لیا ہے، پہلے ہمارے ہاں بھی یہ تھا کہ کوئی پروف نہیں آیا، اب پتہ نہیں کون سا پروف دکھا دیا ہے۔ اب بھائی پروف ہے تو اسے سامنے لاؤ نا، وہ خفیہ کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ثبوت ہے تو اسے، اور طالبان کو بالکل نہیں بتانا، کمال ہے۔ آپ کا جو ملزم ہے یا مجرم ہے آپ کے بقول، وہ طالبان کی تحویل میں ہے، وہ کہہ رہے ہمیں دکھاؤ، نہیں دکھانا،
یہ دکھانا صرف جو ہے جن کی حمایت لینی ہے ان کو دکھا دینا، ان کے گورنمنٹس کو، اور ان سے کہلوا دینا ہے، اور آپ کے ٹیلی ویژن پہ آ جائے گا کہ ہاں ایک ترجمان کہہ رہا ہے کہ کنونسنگ پروف ہے. کیا پتا ہمیں یہ ان کے چیلے چاٹے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں یا واقعتاً کوئی پروف ہے؟ اگر پروف ہے تو پھر ڈر کا آئے گا، لاؤ سامنے اس کو، پبلک کرو، اسے پبلسائز کرو. بہرحال اب مسئلہ کیا ہے، یہودی اصل میں اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ یہ جو انتفاضہ چلا تھا جبکہ ٹیمپل کی انہوں نے بنیاد رکھنے کی کوشش کی تھی پچھلے سال، اور شیرون گیا تھا، مسجد اقصی میں داخل ہوا، تب سے یہ شروع ہوا دوبارہ انتفاضہ. نوجوان نکل آئے سڑکوں پر، انہوں نے پتھراؤ شروع کیا، اور اسے اب تقریباً 1 سال ہو گیا. اس دوران جتنے ظلم ڈھائے ہیں اسرائیل نے، اس کی وجہ سے پورا ورلڈ اوپینین ان کے خلاف ہو چکا ہے. ڈربن میں یونائٹڈ نیشنز کے تحت جو کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں اسرائیل کو قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ ریشسٹ ملک ہے اور ٹیررسٹ ملک ہے. ملک ایک تو ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں، ٹیررسٹ جماعتیں، یہ ملک جو ہے اٹس اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، اٹس اے ریشسٹ اسٹیٹ. امریکہ نے اپنا سارا وزن ڈالا وہاں ڈربن کانفرنس میں، اور بمشکل جو ہے اس ریزولوشن سے یہ الفاظ نکلوائے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ یورپ کی طاقتیں جو ہیں نیٹو، وہ بھی اسرائیل کے خلاف بول رہی تھی. جرمنی نے بھی کہا تھا کہ نہیں، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے جو اسرائیل نے اختیار کر رکھا ہے. یہ جو رائے عامہ اسرائیل کے خلاف جا رہی تھی، اور دوسری طرف انہیں جو ہے اب امپیشنس سے یہ چاہتے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا، لہذا انہوں نے یہ چالاکی کی. یہ ساری دہشت گردی 99% یقین ہے مجھے کہ یہ دہشت گردی اسرائیل نے کرائی. موساد کے بغیر یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا. اب تو یہ بات علم نشرہ ہو رہی، میرے پاس 15-20 صفحے کا ایک مضمون آیا ہے. شکاگو میں ایک ڈاکٹر امیر علی ہے، انہوں نے پورا جو ہے وہاں کا تازہ ترین نقشہ کھینچ دیا ہے. کیا کیا انہوں نے دلائل دیے ہیں، کیا کیا شواہد پیش کیے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. ظاہر بات ہے میں یہاں تو بیان نہیں کر سکتا اس کو. یہ سارا کا سارا جو ہے چھپا رہے ہیں، اصل بات ان پر واضح ہو چکی ہے. ان کا پلان کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ ہم کوئی بڑا قدم اٹھائیں فلسطین میں، وہ بڑا قدم کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ اب ایتھنک کلینزنگ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں سے یہ تنکا ہی مک جائے، فلسطینیوں کو ختم کر دیا جائے. جیسے ہسپانیہ سے مسلمانوں کو ختم کیا تھا، جیسے بوسنیا سے مسلمانوں کو ختم کر رہے تھے، ایسے یہ تو رہیں گے تو یہ تو ہمیں جینے نہیں دیں گے. ہم ان کے 10 ماریں گے تو ایک تو یہ ہمارا بھی ماریں گے نا. لہذا یہ معاملہ چونکہ اب نہیں ہو سکتا سیٹل، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا ان کو ختم کرنا ہے یا انہیں دھکیل دینا ہے اردن میں چلے جاؤ، تمہارا ملک اردن ہے، شرق اردن ہے، تمہارا اس اسرائیل سے اب کوئی سروکار نہیں. یہی ایونجلسٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ چھوٹا سا ملک نہیں، یہ پورا علاقہ ہمارا اسرائیل ہے. یہ تو جو بھی اس میں سے پیلسٹائن کی ایک ریاست بنانے کا وعدہ کر لیا تھا امریکہ نے، یہ غلط ہے. اور یہ علاقے واپس کیوں دیے جا رہے ہیں؟ پیس فار لینڈ، لینڈ فار پیس. نو، ہمیں تو اور لینڈ چاہیے. ہمیں تو سارا سینائی پیننسولا لینا ہے، ہمیں مصر سے سارا ڈیلٹا کا علاقہ لینا ہے، سارا شام، سارا عراق، سعودی عرب سے شمالی علاقہ لے لینا بشمول مدینہ منورہ کے، اور ایک علاقہ خاص ہے ترکی کا، وہ بھی لینا، تب گریٹر اسرائیل بنانا ہے. تو جہاں تک یہ معاملہ، اس پر ایک چپلشم کے بابت ایک اختلاف رائے ہے، لیکن اس پر ان کا اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم جلد از جلد اب ٹیمپل بنا دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں یہودی 34 برس ہو گئے کہ یروشلم پر ہمارا قبضہ ہے، 1967 میں قبضہ ہو گیا تھا نا، پھر بھی ہم اپنا ٹیمپل نہیں بنا رہے. فائدہ کیا ہوا اسرائیل بنانے کا؟ آپ خود سوچئے، اپنے دل میں سوچئے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کعبے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ کہ ان کا کعبہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے حضور نے بھی 16 مہینے نماز پڑھی ہے. ٹیمپل آف سولومن ایک دفعہ نبوکدنضر نے گرایا تھا، پھر بنایا. دوسرا ٹائٹس نے گرا دیا سن 70 میں، جب انہیں نکالا ہے وہاں سے. اب وہ گرا پڑا ہوا ہے، 1900 برس سے گرا ہوا ہے. اب 34 برس سے ہماری اپنی حکومت ہے، پھر بھی ہم نے نہیں بنایا، تو فائدہ کیا ہوا اس قبضے کا؟ لہذا اب یہ 2 کام انہیں کرنے ہیں. ایک اسرائیل سے عربوں کا بالکل خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ، جس کو میں نے یہ لکھا ہے. وہ ایک جانب فلسطینیوں کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنا چاہتے ہیں جس کے آگے بوسنیا کی نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ مانگ پڑ جائے گی. دوسری جانب ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کے لیے مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. چنانچہ 3 اکتوبر کے اخبارات میں یہ خبر آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کئی ٹن کے پتھر جو ہیں وہ بنائے ہیں، جس سے کہ وہ بنیاد رکھیں گے، اور بنیاد لا کر انہوں نے رکھ دی ہے یروشلم اس کے مسجد اقصی کے پاس، اس کے پہلو. مسئلہ بالکل وہ جو ایودھیا میں ہو رہا ہے،
رام مندر، اس کی جگہ بابر نے مسجد بنا دی تھی، مسجد گرا دی انہوں نے، اب وہ ٹیمپل وہاں تعمیر کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہیکل سلیمانی، اسے رومیوں نے گرا دیا تھا، مسلمانوں نے یہاں مسجد بنا لی۔ قبۃ الصخرہ جو ہے جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا ہے جو معراج کا، اس کے اوپر یہ بہت بڑا گنبد جو ہے عبد الملک بن مروان نے بنوایا، اور اس حوالے سے یہ اب ہمارے لیے نہایت مقدس مقام ہے۔ اس میں صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے بھی تیسرا حرم ہے یہ، حرم مکی، حرم مدنی اور حرم القدس، یہ تیسرا حرم ہے۔ اس حوالے سے مسلمان اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور ان کی ساری جدوجہد یہ تھی کہ اس کے لیے ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے، اور گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، تو صلح کیسے ہو سکتی؟ صلح کا کوئی امکان ہی نہیں، وہاں پر جنگ ہوگی۔ اور تیسری جانب وہ امریکہ کے بھی دباؤ سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ ذرا جملہ میرا غور سے پڑھ لیجیے۔ امریکہ اگرچہ بحیثیت مجموعی پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، محافظ ہے اسرائیل کا، لیکن امریکہ کو اپنی عالمی پالیسیوں کے پیش نظر یہ بھی چاہیے کہ عرب بھی اس کے دشمن نہ بنے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، پورا شمالی افریقہ ہے، پورا مغربی ایشیا ہے، عربوں کی دشمنی وارا نہیں کھاتی، لہذا پیس 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 ٹاکس پیس ٹاکس پیس ٹاکس یہ جو شروع کروائی امریکہ نے کروائی، اس لیے کہ اس کا جو اس بش کا بڑا باپ جو بش تھا جس نے کہ جنگ خلیج جیتی تھی، اس نے دباؤ ڈالا تھا۔ $10 بلین کا ایک معاملہ طے تھا نئی سیٹلمنٹس کے لیے اسرائیل کو دینے ہیں، انہوں نے کہا نہیں دوں گا جب تک کہ تم پیس ٹاک شروع نہیں کرو گے۔ اس کا یہی جرم تھا کہ الیکشن کے اندر اس کو ہروا دیا انہوں نے، یہ اور ہمارے آگے کھڑا ہو گیا بدماش، حالانکہ یہ تو اتنا بڑا ہیرو بن گیا تھا۔ 89% ریٹنگ تھی اس کی، مقبولیت کی عوام کے اندر، امریکہ کے اندر، الیکشن نے ہرا دیا۔ وہ دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے ہم پر شک لگائی، دباؤ ڈالا کہ پیس پروسیس شروع کرو۔ وہ پیس پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا۔ کلنٹن نے تو واقعہ یہ ہے کہ جس قدر کوشش کی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی یہ اسرائیل کی حفاظت بھی ہوگا کہ عربوں سے دشمنی بھی نہ ہو۔ اتنے بڑا ملک ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنے ان کے مسائل ہیں، آخر ان سے دشمنی کیوں بول لے رہی؟ اس پیس کے لیے اس کا جو دباؤ ہے ان پر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو بھی اچھی طریقے سے ایک سبق پڑھا دیں تاکہ وہ دباؤ جو ہے ڈالنا ان پر چھوڑ دیں۔ تیسری جانب امریکہ کے دباؤ سے بھی نکل جانا چاہتے ہیں جو وہ اسرائیل کی مکمل سرپرستی اور کامل پشت پناہی کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں اور عربوں کے ساتھ کسی مصالحت کے لیے ڈالتا رہا ہے۔ لہذا اسرائیل نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے امریکہ میں ہولناک اور ناقابل تصور دہشت گردی کروا کے ایک طرف تو یہ کوشش کی ہے کہ امریکہ فوری طور پر مشتعل ہو کر افغانستان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا لے، جس کی لپیٹ میں ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور اس کی ایٹمی صلاحیت بھی آ جائے، اور دوسری طرف ایک سابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی اس دھمکی پر بالفعل عمل کر کے کہ میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا امریکہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے، ہمارے اوپر دباؤ نہ ڈالے ورنہ میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا۔ یہ نتن یاہو ہی از آن ریکارڈ، تو دنیا کی اندر جو ہے ریکارڈڈ چیزیں ہیں، اس پر عمل کر کے دکھایا ہے تاکہ امریکہ کو بھی یہ ہوش آ جائے کہ ہمارے عزائم کے مقابلے میں کہیں آڑے آؤ گے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ یہ ہے در حقیقت ایک تیر سے جو شکار کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اب ہوگا کیا یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ ایک طرف افغانستان اور پاکستان ان دونوں کا قلع قمع ہو جائے، اور کم سے کم یہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت جو ہے پاکستان کی جس کا انہیں خوف ہے۔ یہ سن 67 ہی میں وہ جو جنگ تھی، جو عرب اسرائیل جنگ کے بعد جشن منایا تھا فتح کا پیرس میں، جہاں زائنسٹ جمع ہوئے تھے، بن گوریون نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں، ہمیں خوف ہے تو صرف پاکستان سے۔ لہذا پاکستان کی قوت کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو مفروض کرنا یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بھارت ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، سری نگر میں بم دھماکہ کروا کے، تاکہ یہ جو ہے ورلڈ ٹیررزم کے اندر اب وہ اسامہ اور اس کے عرب ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے اندر مجاہد تحریکیں ہیں ان کو بھی ساری لپیٹ میں لے، ایک ہی لپیٹ میں لے جاؤ۔ اور یہ کہ اس کے اڈے ہم نے بتا دیے ہیں، اتنے اڈے 28 اڈے جو ہیں ان کے کیمپ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں، اور اٹل بہاری واجپئی کا بیان آ گیا ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم خاموش بیٹھے اپنی تباہی کو دیکھتے رہے، اور یا یہ کہ ہم جو آزاد کشمیر پر حملہ کرتے، یہ بیان آ گیا ایسا۔ تو یہ ہے اصل میں سازش۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہوگا کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید قیدا،
یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، اپنے سے نقشہ کار بنائے ہیں، اور میرا اپنا ایک نقشہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر کار جو ہے اللہ کا نقشہ جو ہے پورا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان یقیناً اس وقت نازک ترین دور میں سے گزر رہا ہے۔ جو فیصلہ کیا ہے مشرف صاحب نے، ہمیں اس سے شدید اختلاف ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق پاکستان کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ یہ تحفظ ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دشمن کو ختم کرنے کے بعد دوسرے کے اوپر ان کا دھاوا آنا ہی آنا ہے، آپ کی ایٹمی پاور پر آنا ہی آنا ہے، اس کو چھوڑنے والے نہیں ہے، اصل تار جو ہے یہودی کھینچ رہا ہے ان کی، لہذا وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ لیکن پاکستان میں ایک اندیشہ شدید ہے جو میں مشرف صاحب کے منہ پر کہہ کر آیا تھا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، سول وار ہو جائے۔ جتنے بڑے پیمانے پر جو جلوس نکلا ہے کوئٹے میں، تمام ورلڈ میڈیا نے اس کو لیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس کی قیادت کی ہے۔ آج مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہوگا راول پنڈی میں، یہ کہ آج ہی ٹونی بلیئر آ رہا ہے وہاں این اسی وقت، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے JUI کی طرف سے ایک جلوس کا اور ریلی کا اور جلسے کا جو ہے راول پنڈی میں پروگرام ہے۔ 5 تاریخ کو ابھی جو ہونا تھا کراچی میں جلسہ دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل کے تحت، وہ تو اب غالباً دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل تو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے۔ اب جماعتوں نے اپنے طور پر، چنانچہ کوئٹے میں بھی JUI نے صرف کام کیا، اور راول پنڈی میں بھی آج کا جو معاملہ وہ JUI کا ہے، وہ دفاع کونسل کے تحت نہیں ہے، اور کراچی میں 12 تاریخ کا طے کیا ہے جماعت اسلامی نے، وہ ان کا جماعت اسلامی کے تحت ہوگا۔ چلیے یہ بھی غنیمت ہے کہ ہر جماعت اپنی جگہ صحیح کام کر رہی ہے، لیکن حکومت کو جس طرح کی وارننگز دی جا رہی ہیں، اور میں جو الفاظ کہہ کر آیا تھا مشرف صاحب سے، وہ واقعہ ہو سکتا ہے، امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں کم سے کم بدل لیں گے پاکستان سے، سارا چکر لگا رہے ہیں، یا تو عمان سے، مسقط سے، وہاں سے جو ہے سب سے بڑا وہ بالکل 100% وفادار ہے برطانیہ کے، ادھر سے وہ ازبکستان سے لگا رہے ہیں، وہاں سے کہیں یہ دو جو ہے یہ ان کا شمال اور جنوب سے، شاید وہ پاکستان کو اس معاملے کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ مشرف کی حکومت ختم ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کہیں اس میں واقعتاً حملہ وہاں پر ایسا ہوا کہ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی، تو جو طوفان پاکستان میں اٹھ سکتا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہی نہ ہو، ختم ہی ہو جائے۔ اس لیے وہ کہیں گے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، اب UN کی فوجیں داخل کر دو یہاں پر، یہاں تو وہی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، بھارت کو اس سے بڑا موقع اور کیا ملے گا، وہ پولیس ایکشن کر سکتا ہے۔ لہذا یہ صورت یہ ہے ان کے نقشے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کا مقصد کیا ہے وہ اس کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ہمیں واقعتاً سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے افغانستان، یہ تو بیچارہ یوں ہی بیچ میں آ گیا، اصل ہے یہ صلیبیوں کا حملہ مڈل ایسٹ میں، الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ کی جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور بہت جلد وہ بھٹی اب مڈل ایسٹ میں، شرق اوسط میں یہ دہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں، آگے میں نے جو لکھا ہے وہ آپ کے پاس ہے، ان حالات میں مسلمانوں نے پاکستان کے کرنے کے کام کیا ہے، حکومت پاکستان کے کرنے کا کام کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمیں قنوت نازلہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور دل سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ تمام ان کے عزائم ناکام ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے۔